کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نجم اوکاڑا سے نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں، ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی؟ کہنے ہاں پڑھی ہے۔ تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال میرپور خاص سے۔ دیکھیں صحیح احادیث میں اس کی ممانعت ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اس سے آج ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض اسکالرز جو ہیں، چونکہ وہ فقہ اور تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بس جب بھی ان کو کوئی بتایا جائے کہ فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ حدیث میں تو مخالفت ہے، ممانعت ہے، اور یہ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین میں بہت سارے حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان بہت سارے حضرات سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ثابت ہے کہ بعض ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ یہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کسی بھی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ محققین سے پوچھا جائے گا، تو محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، تو حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی سپیڈ میں نہ پڑھیں، وہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے، تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم از کم زیادہ اس کو کریں، تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں، لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے،
تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی. ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی, ایک کمی محسوس ہوتی تھی. تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں, تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز. رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں. لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے, اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے, کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یا عالم تعلمون کے علاوہ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو پھر اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے. تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے, اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ, تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے. اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے, تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے, یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا, جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا, جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا, یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ, اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو, لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30, تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے, یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا, یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے, جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے, یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے, تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ, کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا, گناہ ہے, لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. زوال کے وقت قرآن پڑھنا, کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. اچھا بھائی, ظہر میں عصر کی نیت کر لی تو کیا حکم ہے؟ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا لیکن نیت باندھتے وقت میں نے عصر کا لفظ بول دیا, تو کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ توفیق احمد لدھیانہ انڈیا سے. دیکھیں آپ ظہر پڑھنے جا رہے تھے, دل میں آپ کے ظہر تھی, اگر آپ نے زبان سے عصر بول دیا لیکن دل میں ظہر ہی تھی تو آپ کی ظہر ہی کی نماز ہوگی. زبان کا اعتبار نہیں ہے, دل کی نیت کا اعتبار ہے. لیکن جب آپ نے زبان سے عصر بولا تو دل میں بھی آپ کے عصر تھا, تو پھر ظہر کی نماز آپ کی نہیں ہوئی. عصر کی بھی نہیں ہوئی کیونکہ عصر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تھا, اور ظہر کی ویسے ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نیت عصر کی ہے. تو زبان کو نہیں دیکھا جائے گا, دل میں آپ کے کیا تھا یہ دیکھا جائے گا. نام رکھنے سے پہلے عقیقہ کرنا. اگر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے بچے کا نام ابھی فائنل نہیں کیا تھا کہ 4-5 دن میں عقیقہ کر لیا, تو کیا بغیر نام رکھے عقیقہ صحیح ہو جائے گا؟ بلال انصاری انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہو جائے گا. عقیقے کے لیے بچے کا نام رکھنا پہلے سے یہ ضروری نہیں ہے. رنگ ٹون پر گانا سننے کا کیا گناہ ہوگا؟ جب ہم کسی کو کال ملاتے ہیں تو بعض دفعہ رنگ ٹون پر گانا لگا ہوتا ہے, تو کال کرنے والے کو گانا سننے کا گناہ تو نہیں ملے گا. ساجد صاحب انڈیا سے. نہیں جی, گانا سننے کا گناہ نہیں ملے گا, وہ سن تھوڑی رہا ہے, وہ تو کال ملا رہا ہے, وہ تو خود بخود ایک کان میں آ رہا ہے. تو آپ غور نہ لگائیں, اس پہ دھیان نہ دیں, اس سے لذت حاصل نہ کریں. تو اگر آپ نے جان کر دھیان لگایا, اس سے لذت حاصل کرنا شروع کر دی, پھر گانا سننے کا گناہ ہوگا. تو ویسے رنگ ٹون پہ گانے نہیں لگانے چاہیے, یہ غلط کرتے ہیں لوگ. کون سے رشتہ داروں سے پردہ ہے؟ پردے کے بارے میں بتا دیں کہ مرد کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے, اسی طرح عورت کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے, تفصیل سے بتا دیں. ساجد صاحب انڈیا سے.
بھائی مرد کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پردہ عورت کا پر فرض ہے، مرد پہ فرض نہیں ہے۔ پردہ عورت کرتی ہے، مرد نہیں کرتا۔ مرد کو تو یہ کہ کسی غیر محرم کو تاڑ کے نہ دیکھے اور بری نیت سے نہ دیکھے، تو یہ ہے مرد پر احتیاط لازم ہے۔ عورت پر یہ ہے کہ وہ پردہ کرے گی، وہ مرد کے سامنے آنے سے احتراز کرے گی، وہ اپنی باڈی کو، اپنے چہرے کو چھپائے گی، جو جوان عورت ہے۔ تو اب کون سی یہ اس عورتیں ہیں جن پر یعنی عورتوں پر اپنے کن رشتہ داروں سے پردہ فرض ہے؟ تو اللہ نے سورہ حجاب میں اور سورہ نور میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ یعنی پردہ وہ حکم ہے کہ محرم اور نامحرم کو بہت ڈیٹیل سے اللہ نے ایکسپلین کیا ہے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں۔ تو لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہ پوری آیتیں، ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، یہ پوری اللہ نے سورہ نور میں ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو اس کا حاصل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ عورت پر پردہ جن سے فرض نہیں ہے وہ جب پتہ چل جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے علاوہ جتنے مرد ہیں سب سے پردہ فرض ہے، کیونکہ جن سے فرض ہے نا، جن سے پردہ، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کو نہیں قرآن نے بیان کیا، وہ تو بہت زیادہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں جن سے عورت پہ پردہ فرض ہے۔ تو وہ تمام لوگ جن سے پردہ فرض نہیں ہے ان کو اللہ نے بیان کیا کہ بس ان سے نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے ہے۔ تو باپ، دادا، اسی طرح نانا اور پرنانا، یہ جتنے بھی اصول ہوتے ہیں ان سے عورت پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا بیٹا، بیٹی، پھر بیٹی کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، جو جس کو فرو کہتے ہیں، یعنی آپ کی اولادیں، پوتے، نواسے، سب، ان سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے سگے بھائیوں سے یا سوتیلے بھائی جو باپ شریک یا ماں شریک ہوں، ان سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ پھر سوتیلے بھائیوں کے بچے، پھر ان کے بچوں کے بچے، کسی سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ پھر بہنوں کے بچے، جس کو بھانجا کہا جاتا ہے، بھانجوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، چاہے سگی بہن ہو چاہے سوتیلی بہن ہو۔ سوتیلی کا مطلب باپ یا ماں دونوں کی ایک ہو، یعنی عورت کی جو بہن ہے تو اس بہن کی یہ ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا دونوں شریک بہن ہو، تو تینوں قسم کی بہنیں اس میں داخل ہیں، تو ان کے آگے آل اولاد سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے ابا کے بھائی، سگے بھائی، ان سے پردہ فرض نہیں ہے۔ اماں کے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے، البتہ ان کی اولادیں کزن میں آ جاتی ہیں، کزنوں سے پردہ فرض ہے۔ جب کزنوں سے فرض ہے تو کزنوں کے بچوں سے بھی پردہ فرض ہے۔ اسی طرح سسر سے پردہ فرض نہیں ہے، سسر کے ابا سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، تو سسر کے نانا سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، یعنی سسر سے نہیں ہے تو سسر کے جتنے باپ دادے، چاہے وہ ننیال سے ہوں یا ددیال سے، ان سے بھی پردہ فرض نہیں، وہ سب اصول میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے پردہ فرض نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو اسی طرح دودھ شریک بھائی ہو، اس سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کسی خاتون نے بچپن میں دودھ پیا 2 سال سے پہلے کسی خاتون کا، تو جس مرد نے اسی خاتون کا دودھ پی لیا 2 سال سے پہلے، تو یعنی 2 سال کی عمر ہونے سے پہلے، تو یہ لڑکا اس لڑکی کا رضائی بھائی بن جائے گا۔ تو رضائی بھائی سے بھی اسی طرح پردے کے معاملے میں احکام ہوتے ہیں جو حقیقی بھائی سے ہوتے ہیں، یعنی اس کا بچہ رضائی بھانجا بن جائے گا، اس کا ابا رضائی ابا بن جائے گا، تو وہ بھی یعنی رضاعت سے بھی وہی احکام ثابت ہوتے ہیں پردے کے۔ تو یہ تمام لوگ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس سے بھی زندگی میں نکاح ہو سکتا ہے عورت کا، اس سے پردہ فرض ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ فرض نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ سوتیلا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو ایسے سوتیلے بھائی سے پردہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ابا نے کسی خاتون سے شادی کی، اس خاتون کے پہلے شوہر سے پہلے کوئی بیٹا موجود تھا، تو وہ بیٹا پھر آپ کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ اس بیٹے کا ابا بھی الگ ہے اور اس کی اماں بھی الگ ہے، یعنی آپ کے ابا اماں سے وہ پیدا نہیں ہوئے، نہ ابا سے نہ اماں سے، تو اس لیے وہ سوتیلا، اگرچہ وہ آپ کے ابا کے لیے تو یعنی محرم رشتوں میں آئے گا، یا اگر خاتون ہے تو محرم رشتوں میں آئے گی، لیکن عورت کا اس سے پردہ یا لڑکے کا اس سے احتیاط کرنا فرض ہے، کیونکہ دونوں بہن بھائیوں کے ابا اور اماں دونوں کے الگ الگ ہیں۔ اچھا بھائی، سالی جو ہے نا، اس سے نکاح حرام ہے بیوی کی موجودگی میں، مگر سالی بھی نامحرم میں آتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بیوی مر جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو زندگی بھر میں جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے عورت کا۔ اور دیور سے پردہ فرض ہے، جیٹ سے پردہ فرض ہے، کزن سے پردہ فرض ہے، ان لوگوں سے آج کل لوگ پردہ نہیں کرتے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کے چچا، اپنے شوہر کے ماموں، ان سب سے پردہ فرض ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے اپنے خالو سے بھی پردہ فرض ہے، خالو سے، خالہ کے جو شوہر ہے نا، خالو، ان سے بھی پردہ فرض ہے۔ تو یہ ہے جی ڈیٹیل۔
अच्छा भाई, निकाह से पहले होने वाले शौहर के लिए दुआ करना, यानी होने वाले शौहर के लिए निकाह से पहले दुआ करना, भी हुआ नहीं है, होने वाला है। मेरी खाला का बेटा मुझे पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। घर वालों ने हमारा रिश्ता भी लगा दिया है, कुछ वजह से अभी हमारा निकाह नहीं हो रहा है। क्या मैं जल्दी निकाह होने की दुआ मांग सकती हूँ? नीज अगर इसकी तबीयत ख़राब हो तो क्या मैं इसकी सेहत के लिए दुआ मांग सकती हूँ, या इसके कारोबार में तरक्की की दुआ मांग सकती हूँ? शाइस्ता परवीन इंडिया से। जी दुआ मांग सकती हैं, क्योंकि रिश्ता तय हो गया है। देखें, है तो वो 100% नामहरम कज़न है, तो जो भी नामहरम होता है, जवान भी हो, तो उसका नाम ले लेके उस अल्लाह से उसको अपने लिए मांगना, ये तो एक नामुनासिब चीज़ है। क्योंकि एक चीज़ आपका महरम रिश्ता बना नहीं है, तो उसको इतना प्रोटोकॉल देना और उसका बार बार दुआओं में तस्करा करना, ये बहरहाल एक मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है ये चीज़। इस्लाम ये चाहता है कि जब तक कोई किसी से आपका रिश्ता कायम नहीं हुआ तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ ना जाए। तो घर वालों को ऐसे मौके पे चाहिए कि जब एक चीज़ तय कर दी है तो निकाह कर देना। जब करना ही है तो निकाह कर दें, रुखसती बेशक बाद में कर लिएगा। तो ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बुरी चीज़ है, निकाह करके लटकाए रखते, निकाह किए बगैर लटकाए रखते हैं। फिर लड़का लड़की फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए गिड़गिड़ा के दुआएं भी मांग रहे होते हैं। तो ये चीज़ मिजाज शरीयत के बहरहाल खिलाफ है। तो आपको चाहिए कि आप क्योंकि लेकिन बहरहाल आपकी शादी होनी उसी से, अब वो बीमार होगा तो जाहिर है आपको एक टेंशन ये होगी कि ऐसा ना हो कि मेरा मियाँ बनने से पहले ही कोई मार्केट से ही शॉर्ट ना हो जाए, तो फिर आपको अपनी पसंद का मियाँ ना मिले। तो दुआ मांगने में कोई हरज नहीं है, लेकिन घर वालों को चाहिए कि इस आजमाइश में ना डालें लड़का लड़की को, इन दोनों का निकाह कर दें। फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं, फिर जितनी चाहे दुआ मांगे, नाम ले लेके दुआएं मांगे। तो अभी आप यूं मांग लिया करें दुआ, कभी वो बीमार हो या शादी में ताखीर हो रही है तो आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जो शादी मेरी मुकद्दर हुई है, जो मेरी निस्बत तय हुई है, तू मेरा निकाह जल्दी कर दे आफियत के साथ। और जो है मुझे वो बीमार हो जाए तो यूं दुआ मांग लिया करें कि अल्लाह मुझे आजमाइश से बचा, मेरा जहां निकाह तय हुआ है अल्लाह आसानी से ये निकाह आफियत के साथ मुकद्दर कर दे। इस तरह से दुआ मांगा करें, नाम लेने के बजाय ना यूं मांग लिया करें। तो अच्छा भाई, अगर चप्पल सामने हो तो क्या नमाज हो जाएगी? भाई बात यह है कि चप्पल पीछे हो तो चप्पल नहीं होगी। इंशा साहब ने इंडिया से पूछा है कि अगर नमाजी के आगे चप्पल रखी हो तो क्या नमाज हो जाती है? चप्पल को हटाना जरूरी है? हो जाती है भाई नमाज। हमारे यहाँ तो आगे से भी नमाजें वो चप्पलें हटा लेते हैं। अच्छा, दोबारा दे दी ये कहा तो क्या तलाक हो जाएगी? 8 दिन पहले मेरा शौहर से झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा मैंने तुझे 2 बार, अच्छा दोबारा नहीं 2 बार, उन्होंने कहा मैंने तुझे 2 बार दे दी। मैं समझी नहीं, मैंने पूछा क्या, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बोला कि तलाक। लेकिन वो नहीं मानते कि मैंने तलाक कहा था, और ये भी कह रहे हैं कि मेरा तलाक देने का इरादा नहीं था बल्कि डराने के लिए बोला था। क्या सूरत में तलाक हो गई या नहीं? देखें, अगर पहले से ये बात चल रही थी, शौहर ने, लड़की ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दें, या किसी ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, उस पे जवाब में शौहर ने कहा मैंने 2 बार दे दी, तो फिर 2 तलाकें हो जाएंगी। लेकिन कोई तलाक का तस्करा नहीं चल रहा था, ऐसे ही बैठे बैठे शौहर ने कहा कि 2 बार दे दी, तो ऐसे अल्फाज से तलाक नहीं होती। क्योंकि तलाक का सराहतन तस्करा हो कलाम में, या दलालतन तस्करा हो, या ना सराहतन या दलालतन है। दलाल का मतलब ये कि जवाब में कहे। अच्छा, जब शौहर ने कहा मैंने 2 बार दे दी, बीवी ने पूछा कि क्या दे दी, शौहर ने कहा तलाक, तो भी तलाक हो जाएगी 2 बार। लेकिन यहां खातून का बयान यह है कि मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि तलाक दे दी, तो आपके ख्याल से नहीं होता, ख्याल से नहीं होता। यानी जब आपने पूछा ना क्या दे दी, तो शौहर ने जवाब में कहा, तो खातून कह रही है मेरे ख्याल में उन्होंने बोला कि तलाक। तो ख्याल नहीं, आपको 100% यकीन हो, आप कसम उठा के बोलें कि मैंने जब शौहर से पूछा क्या दे दी तो शौहर ने कहा तलाक। अगर आप कसम उठा के बोलती हैं तो फिर आप यही समझेंगी कि तलाक वाक़ई हो गई है। लेकिन ऐसे तरद्दुद से आपको 100% अगर यकीन नहीं है तो फिर शक और वहम ना करें। गुस्से में तलाक के अल्फाज निकल गए तो क्या तलाक शुमार होगी? अगर कोई मर्द अपनी बीवी से ये कहे कि आज मैंने तुझे तलाक दी, जबकि उसकी नीयत ये थी कि आज मैं तुझे तलाक दूंगा, लेकिन गुस्से की हालत में ये निकल गया हो तो क्या तलाक मानी जाएगी? बिनते हवा इंडिया से। जी तलाक हो गई है। जब शौहर ने ये कह दिया कि मैंने तुझे दी, तो दी का मतलब डन, ये हो चुकी है। फिर शौहर अगर ये कहता है कि मैं शदीद गुस्से में था तो इसका कोई एतबार नहीं है, या यूं कहता है मैं तुझे डराना चाहता था, तो इसका भी कोई एतबार नहीं। डराने के लिए मुस्तकबिल में धमकी दी जाती है कि दे दूंगा,
دی کا لفظ کا مطلب ماضی ہے تو اس کا مطلب دے چکا ہے، تو ایک طلاق واقع ہو گئی ہے۔ مرحوم والدین کی تصویر دیکھنا، کیا ہم اپنے مرحوم والدین کی تصویر موبائل میں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ گناہ ہے تو اس کا گناہ دیکھنے والے کو ہوگا یا مرحوم کو؟ میں نے سنا ہے کہ اگر مرحوم کی تصویر دیکھی جائے تو مرحوم پر عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فیروز صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں تصویر ایک پرنٹ کی شکل میں ہوتی ہے نا، کاغذ پہ قرار والی تصویر، وہ تو والدین کی رکھنا ناجائز ہے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے، جب ضرورت نہیں ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے موبائل کے اندر ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے تو بہت سے علماء اس کو تصویر کی فہرست میں داخل ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تصویر والا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو مرحومین ہیں نا ان کو تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا، رونا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت آپ کو صبر کا حکم دیتی ہے اور شریعت کہتی ہے بھائی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ ماں باپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی جائیں، صدقات و خیرات کیے جائیں۔ تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، وہ چلے گئے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ان کو ویلیو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا، بلکہ ٹینشن بڑھے گی، آپ اپنے کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو خام خواہ میں سوچ سوچ کے ٹینشن پیدا کرنا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تصویروں کو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان کا خطرہ ہے۔ تو والدین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور صدقات و خیرات کیے جائیں، تو زیارت اللہ انشاءاللہ برزخ میں کروا دے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ والدین کی تصویر دیکھ کے ان کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اگر پرنٹ تصویر ہے اور والدین نے کھنچوائی تھی اور انہوں نے منع بھی نہیں کیا بلکہ اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ تصویروں کو غلط نہیں سمجھتے، تو پھر تو گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تربیت والدین نے اولاد کی ہے، یعنی غلط تربیت کی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدین کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، پھر اولاد خود اس کی ذمہ دار ہوگی۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے ہوں۔ تو کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ رفیق انور انڈیا سے۔ اختلافی مسئلہ ہے، اس پر میں کافی ڈیٹیل میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ابھی میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان کی بھی دلیل بہت مضبوط ہے۔ اس کی سب سے پہلی تو قرآن مجید کی آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اور خاموشی سے سنو۔ تو یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی ہے یہ آیت، اور نماز کے بارے میں بھی ہے، تو اس سے جہری نمازوں میں تو خاموشی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ باقی دوسری حدیث میں آتا ہے، بہقی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں جہری اور سری کا فرق نہیں کیا گیا۔ اور رہا یہ حدیث جس میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے، اور اس پر دلائل ہیں قرآن و سنت کے، ایسی خام خام مطلب نہیں نکالا انہوں نے، کہ جس نماز میں فاتحہ ہے ہی نہیں سرے سے تو وہ نماز نہیں ہے۔ تو امام جب پڑھتا ہے نا تو مقتدی نے بھی حکمن پڑھ لیے، گویا امام مقتدی کی طرف سے نمائندہ بن کے پڑھ لیتا ہے، تو اس نماز کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ فاتحہ مقتدی نے پڑھی نہیں ہے، وہ حکمن پڑھ لی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جاتے ہیں ہم آ کے شامل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ، تو ہم نے تو فاتحہ نہیں پڑھی ہوتی لیکن پھر بھی ہماری وہ رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے جو فاتحہ پڑھی تھی اس رکعت میں آپ کے لیے وہ کافی ہو گئی۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، صحیح ہے مسلم کی، جس میں آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں تو تلاوت کا بھی تذکرہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے امام جب تلاوت کرے فاتحہ کے علاوہ تو وہ کافی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سورہ فاتحہ بھی جب امام پڑھے گا تو مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ورنہ پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ تلاوت کو بھی واجب قرار دیں، کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے منفرد پر تو لازم ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو کہ وہ خود سے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا تلاوت بھی کرے گا، اور امام پر بھی لازم ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور تلاوت بھی کرے گا۔ لیکن جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا اور تلاوت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ امام کی فاتحہ اور تلاوت کافی ہو جائے گی۔ اسلام سچا مذہب ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا عقلی دلیل ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟
اگر ہم اسے عمل متواتر کی دلیل دیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ہندو اور دوسرے مذاہب میں بھی عمل متواتر ہے، تو ہم اسے کیا عقلی دلیل دیں کہ وہ قائل ہو جائے کہ ہاں اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ انویز لاکھانی انڈیا سے۔ انویز بھائی بڑا خاندانی سوال کیا آپ نے۔ انویز بھائی آپ کسی بھی غیر مسلم سے جب بات کریں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو، سننا چاہ رہا ہو، خام خواہ میں جا کے آپ چھیڑیں گے نا تو اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی بات چیت کرنا چاہ رہا ہو تو دو باتیں کیا کریں۔ نمبر 1، ان سے بولیں دیکھو بھائی یا تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ٹھیک نہیں ہے یا کوئی مذہب ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف الحاد ہے، ایتھیزم ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، سب ایسے ہی ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو ان سے تو پہلے آپ یہ بات کریں گے کہ پہلے تو خدا کا وجود ثابت کریں گے۔ تو خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کا ارشاد ہے، نیوٹن نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ساکن ہو متحرک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو حرکت دینے والی کوئی قوت نہ ہو، اور کوئی بھی متحرک چیز ساکن نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کوئی روکنے والی قوت نہ ہو۔ یعنی اس نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کنڈیشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا چینجر کے بغیر۔ تو خود کھوپڑی میں سوچنے کی بات ہے کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی چینجنگ آسان ہے، کریٹ کا عمل یہ مشکل ہے، تو مشکل عمل خود بخود کیسے ہو گیا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ اور وہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا نا E=mc²، کہ انرجی کنورٹ ہوگی ماس میں، ماس کنورٹ ہوگا انرجی میں، یہ دونوں ایک دوسرے میں کنورٹ تو ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدا نہیں ہو سکتے خود، یعنی اس اصول سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ عدم سے وجود میں کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ یا تو اللہ نے پہلے انرجی کو پیدا کیا ہے اپنی طاقت سے، یا پہلے ماس کو پیدا کیا ہے پھر اس سے انرجی وجود میں آئی ہے، یہ خود اللہ نے پہلے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ پھر یہاں ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو بھائی ہم آئنسٹائن یا نیوٹن نے اس کائنات کے بارے میں لاز پیش کیے ہیں، خدا کے بارے میں نہیں کیے۔ تو یہ کائنات کے بارے میں ہم سائنس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ خود نہیں بن سکتی، خدا کا تو ہماری عقل سے ہی بالا تر ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی تو ہمیشہ سے ہوگا نا، یا تو یہ کائنات ہوگی یا خدا ہوگا، تو کائنات تو ہو نہیں سکتی، یہ بات تو مشاہدات کے خلاف ہے۔ تو خدائی کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ وہ ہمیشہ سے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ دوسرا مسئلہ، جب خدا کو آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر خدا کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے، یا اس نے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ بات عقل سے بالا تر ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا اور کوئی مقصد ہی نہ ہو، کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ۔ ایک انسان 100 انسانوں کا قاتل گزرتا ہے، اتنے ظلم کرتا ہے، اس کو کوئی سزا ہی نہ ملے، اور ایک انسان اتنی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے، اس کو آخرت میں کوئی یعنی بدلہ ہی نہ ملے اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ پر ظلم ہے۔ دنیا میں تھوڑی انصاف ہوتا ہے، پورے طور پہ انصاف دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ بات صرف اسلام ہی بتاتا ہے، یعنی جتنے مذاہب ہیں نا جن میں اس خدا کا انٹروڈکشن ہے اور خدا کے احکامات ہیں، تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں وہ نہ احکامات ملیں گے نہ خدا کا صحیح انٹروڈکشن ملے گا آپ کو۔ تو اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذہب ہے ہی نہیں جس کو فالو کیا جا سکے، یعنی تعلیمات ہی نہیں ہے ان مذاہب کے پاس نا، تو وہ اسلام کے ٹکر کی بھی نہیں ہے اور ہیں بھی نہیں، یعنی 2-4 چیزیں ملتی ہیں جو اسلام کے پیرالل کھڑی نہیں ہو سکتی آ کے۔ تبھی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں نا کہ مسلمان اسکالرز میں مفتی بھی ہوتے ہیں۔ مفتی کا مطلب جو آپ کو لا بتاتے ہیں، اسلامی قانون بتاتے ہیں۔ آپ کو عیسائیت میں مفتی نہیں ملیں گے، یہودیوں میں مفتی نہیں ملیں گے، ہندوؤں میں مفتی نہیں ملیں گے، سکھوں میں مفتی نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ ان کے کوئی تفصیلی لا موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس فقہ کی کتابیں ہیں جو اسلام سے قرآن و حدیث سے مرتب کی ہیں، ان میں ہر شعبے میں اسلام نے رہنمائی دی ہے، ایک آلٹرنیٹ نظام پیش کیا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ چند ایک باتیں تو ملیں گی آپ کو، 2-4 چیزیں ملیں گی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک دوسرے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو فالو کرنا ہی ممکن نہیں ہے اور اس میں تعلیمات ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے خدا کی طرف منسوب کر دیں ہم کہ وہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو فالو کرو؟ خدا ایسی چیز کو فالو کرنے کا حکم دے گا کیوں جس کو فالو کرنا ہی پاسبل نہیں ہے؟ یعنی اس کے پاس فالو کرنے کے لیے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس احکام ہی نہیں ہے۔ آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں جی فلاں مر جائے تو وراثت کا کتنا حصہ ہے، اور خرید و فروخت کے حکام ہیں، نکاح طلاق کے حکام ہیں، اور صلہ رحمی کے حکام ہیں، پوری ایک ڈیٹیل اسلامی فقہ تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو اسلامی فقہ دنیا میں مرتب رہا ہے، خلافتیں رہی ہیں، بہت بڑے بڑے علاقوں پر اسلامی فقہ پریکٹیکلی نافذ رہا ہے۔ یعنی 1918 میں جا کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا نا، پھر ہندوستان میں 1000 سال وہ اسلامی فقہ چلا ہے۔ تو وہ آج بھی بہت سارے کنٹریز میں 100% نہ بھی ہو لیکن 80%، 90% آج بھی چل رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو 100% نظر آئے گا وہ۔ تو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی کو
باقی چھوڑا ہی نہیں ہے تو اب ہے ہی نہیں, تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام سچا دین ہے, اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی جو تعلیمات ہے وہ نیچر کو اپیل کرتی ہیں. ہاں بعض لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں, اسلام میں یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے, تو ان اعتراضات کے بڑے معقول جوابات موجود ہیں. تو وہ اگر کوئی جواب سننا چاہے گا, اعتراض کرے گا, جواب سننا چاہے گا تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اسلام کی ٹکر کا ہے ہی نہیں. ٹکر تو دور کی بات, اسلام کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا ہے, اس میں گائیڈنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور چند ایک گائیڈنس ہمیں ملتی ہے, وہ نیچر کو بالکل بھی اپیل نہیں کرتی, وہ بالکل عقل کے بالکل خلاف جاتی ہیں وہ چیزیں. تو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں نا, تو اسلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو آپ فالو کر سکیں. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے اور آپ کے آخری نبی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس 1400 سال کے بعد بھی آج اللہ نے اس اسلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو اب اللہ نے اسی کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے. تو 1400 سال گزر گئے, قرآن بھی محفوظ, حدیثیں بھی محفوظ, فقہ بھی محفوظ, اور لاکھوں لوگ ہیں جو عالم بنتے ہیں, اسکالر بنتے ہیں, پھر پوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں جا رہی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے اپنا خرچہ کر کے. تو اس آج جب رمضان آتا ہے آپ دیکھیں نا, پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے, ایک شور ہوتا ہے. تو اس شان کے ساتھ 1400 سال گزر گئے, اسلام محفوظ ہے اور آج بھی اس کی تعلیمات کو فالو کیا جا رہا ہے اور ملتی بھی اسی کی تعلیمات ہیں. تو یہ واضح علامت ہے کہ اب 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ جیسے قرآن میں دعویٰ کیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ خدا جو گاڈ ہے نا اس کی نظر میں دین صرف اسلام ہے. تو 1400 سال کے بعد پریکٹیکلی قرآن نے اس کو ثابت, یعنی اللہ نے اس کو ثابت کر کے دکھایا. تو اور پھر دعا بھی مانگنی چاہیے ہدایت کی جس کو دعوت دیں. اس پر بولنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, اس پر میرے بہت ڈیٹیل سے بیانات موجود ہیں کہ صرف اسلام ہی کیوں سچا ہے. بھائی انسان کی روح بھٹکنے کی حقیقت, کیا انسان کی روح کسی دوسرے انسان پر آ سکتی ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے, خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں, کہ جب کوئی انسان خودکشی کر لے یا تالاب میں ڈوب کر مر جائے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور وہ کسی انسان پر آ کر اسے پریشان کرتی ہے, اور اس سے پوچھا جائے تو وہ باضابطہ اپنا نام بھی بتاتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ محمد قربان انڈیا سے 100% غلط. کسی کی روح کسی پہ نہیں آتی, نہ بھٹکتی ہے. روح برزخ میں ہوتی ہے, اگر اس کے اعمال اچھے تھے تو اس کو وہاں ثواب, اس کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے, اور اگر اس کے اعمال برے تھے تو اس کو وہاں سزا دی جاتی ہے. برزخ کی زندگی ایسی جیسے خواب, جیسے خواب ہے نا, اچھا خواب بھی آتا ہے, برا خواب بھی آتا ہے. تو مرنے کے بعد انسان کی وہ خواب والی کیفیت ہوتی ہے روح کی, یعنی اس میں تشبیہ دے رہا ہوں اس دنیا کے حساب سے. تو اس میں وہ اچھے حالات بھی ہوتے ہیں, برے حالات بھی ہوتے ہیں. جن کی رشتہ نہ کروانے کی دھمکی, جن کی دھمکی ہے. میری بہن کے رشتے کا مسئلہ ہے, کہیں سے بھی رشتہ آتا ہے تو فائنل ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے. نیز میرے کزن کے اوپر جن آتا ہے جس نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ میری بہن کی شادی کہیں اور نہیں ہونے دے گا. وہ چاہتا ہے میری بہن اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لے. اس پریشانی کا حل بتائیں. التمس صابری انڈیا سے. التمس بھائی, جو آپ کے جس بھائی پر جن آ رہا ہے نا, جو آپ کی چھوٹی یعنی کزن کے اوپر جو جن آ رہا ہے نا, جو آپ کی بہن کی شادی نہیں کرنے دے رہا, سارا مسئلہ مجھے وہیں سے لگ رہا ہے. آپ پولیس سے رابطہ کریں, پولیس والوں کو کچھ پیسے ویسے دیں, اور طبیعت سے اپنے جو جن جس پہ آ رہے ہیں اس کو چترول لگوا دیں. جن ایسے بھاگے گا انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. تو یہ چکر بازیاں چل رہی ہوتی ہیں گھروں میں, لوگ جن اپنے اوپر مسلط, یعنی یہ کہہ دیتے ہیں ہم پر جن آ رہا ہے, اور گھننے بن کے نا بہت سارے الٹے الٹے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی, یا تو یہ اگر یہ واقعہ آپ نے صحیح بیان کیا, مجھے نہیں پتا آپ کا ہو سکتا ہے کزن کو خام خام نہ کوئی پٹوا دیں کسی سے, تو میں نہیں جانتا بھائی, میں تو یہ سوال کے حساب سے بتا رہا ہوں. اگر یہ باتیں صحیح آپ نے کی ہیں, التمش صابری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے کزن جو ہے اپنے اوپر, ان کے اوپر جن آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے جن کہہ رہا ہے کہ اس کی لڑکی کی شادی مت کرو, تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ہوتا یہ چکر ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میری چھوٹی بہن سے شادی ہو جائے, چھوٹے بھائی سے میری اس کی بہن کی میرے چھوٹے بھائی سے شادی ہو جائے, تو اس چکر میں لوگ یہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا جو اصل علاج ہے وہ ہے چترول. چترول کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو پولیس والوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, پولیس انڈیا کی ہو یا پاکستان کی. چترول کا مطلب بہت اچھی طرح سے جانتی ہے, نہیں تو گوگل پہ سرچ کریں چترول اردو میں کسے کہتے ہیں. اس کی قسمیں بہت ساری ہیں, تو ہلکی والی قسم سے شروع کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ سپرلیٹو ڈگری تک پہنچانے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ اچھوں کے جن اس سے بھاگ جاتے ہیں. اور کسی عامل کے پاس نہ جائیں آپ, کیونکہ عامل ایک اور جن بھی لے آئے گا دوسرے کے اوپر. اچھا بھائی, جم سے بہتر ایکسرسائز یعنی نماز ہے.
जिम से बेहतर एक्सरसाइज नमाज है, ये सवाल पूछा है जी फिरोज अहमद ने आसाम इंडिया से। मेरा एक चचा है जो ये कहता है कि जिम जाने से बेहतर है कि तुम ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ लो क्योंकि इससे वजन भी कम होता है। गोया दीन और दुनिया दोनों का फायदा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फिरोज अहमद आसाम इंडिया से। सुभान अल्लाह, तो नूरुल्लाह नूर, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़नी पड़ेंगी फिर आपको, अगर इतने नेक बन जाएं तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना नेक आजकल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा भी लंबी नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। जाहिर है जब भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, उठक बैठक करेंगे, घंटों घंटों खड़े रहेंगे अल्लाह के सामने, तो किसी भी तरह से एनर्जी जब आपकी सर्व होती है तो बॉडी को फायदा होता है। लेकिन ये मुश्किल काम हो जाएगा, वक्त इसमें बहुत लगेगा। अच्छा तो है, सबसे बेहतर तो यही है जो भाई ने बताया आपको, इससे अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा आपको और जिस्मानी फायदा भी होगा। लेकिन ये कि आजकल इतना टाइम किसके पास है कि पूरी पूरी रात नमाज में खड़ा रहे, फिर सोएगा किस वक्त, बिजी लाइफ है। तो इसमें तहज्जुद के लिए भी टाइम निकालें और जिम के लिए भी एक आध घंटा अलग से निकाल लें, तो ये आसान रास्ता है। और अगर आप इस तरह से चलते हैं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा फायदा है उसमें। अलबत्ता ये जरूर है कि जो मसल बनाने के लिए जिम जाना चाहते हैं, तो फिर नमाज से मसल नहीं बनते। नमाज से ये होगा कि आप फिट रहेंगे, यानी आपकी जो बॉडी की फिटनेस है वो बरकरार रहेगी, ये फायदा तो होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़े मसल बन जाएं, तो वो उसके लिए फिर वो नमाज फिर उसका ऑल्टरनेट नहीं है। तो मेरा ख्याल है नमाज को इबादत के लिए रहने दें और एक्सरसाइज के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। नमाज में एक्सरसाइज की नीयत ना करें आप, फायदा तो होगा, सवाब तो मिलेगा नमाज का, चाहे एक्सरसाइज की नीयत भी कर लें, क्योंकि असल नीयत तो नमाज की है ना, वो तो ज़िम्नन एक चीज आ रही है। लेकिन ये कि नमाज को पूरी इबादत ही के लिए रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। खुद फैसला करें क्या करना है, मैंने तो आपको बता दिया। मर्द लंबे बालों में चुटिया बांध सकता है या नहीं? जकरिया साहब इंडिया से, आपने कहा था कि मर्द चुटिया बांध सकता है, लेकिन मेरे घर वाले और हर कोई ये बात कहता है कि जो मर्द औरत की तरह बने उस पर लानत है, जैसे कि हदीस में भी आए, तो इस बारे में वजाहत फरमा दें। असल में मर्द अगर चुटिया बांधे तो औरत की तरह लगता नहीं है, क्योंकि मर्द के पूरा स्टाइल बिल्कुल एक अलग होता है, चलने का, बातचीत करने का। फिर मर्द को दाढ़ी रखने का भी हुक्म है। बहरहाल कोई मर्द अगर देखने में लेडीज लग रहा है तो फिर तो गलत है, उसके लिए तो जायज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा लगता नहीं है। फिर भी बेहतर यही है कि घर वाले जब मना कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो काम ना करें। आप घर वालों के कितने एहसानात होते हैं, उन्होंने आपको ठिकाना दिया। मैं तो लड़कों को लंबे बाल से मना करता हूं अगर वालिदैन पसंद नहीं कर रहे। मुझे देख देख के लोगों ने लंबे बाल रखना, लौंडे लपाड़ों ने शुरू कर दिए, तो उनके अम्मा अब्बा नाराज होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं भाई बाल लंबे रखना इतना अहम नहीं है, अब्बा अम्मा को राजी करना ज्यादा अहम है। तो मेरे भी अब्बा अगर जिंदा होते और मुझे कहते बाल छोटे करो, तो मैं छोटे करा देता। ये मेरी अम्मा जिंदा होती, वालदा जिंदा होती, मुझे कहती ये बाल बड़े ना रखो, तो मैं भी छोटे करा देता। तो घर वालों को की मान के चलना चाहिए, हमें 1.5 इंच की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। अगर घर वाले आपकी छुटिया को पसंद नहीं कर रहे तो छुटिया ना बनाएं, छोटे बाल टिंड करा लें, टिंड, कितना खुश होंगे घर वाले। ये छोटे बाल रख लें। मर्दों पर ज्यादा मेहर का बोझ, हमारे मुआशरे में मेहर बहुत ज्यादा रखते हैं, 13 तोला 14 तोला सोना रखते हैं, तो हम किस तरह वो मेहर अदा करें? मुरसलीन साबिर बिहार इंडिया से। देखो इतना सोना रख रहे हैं तो आप ना करें शादी। यहाँ बोले मैं नहीं कर रहा, जाओ कहीं और करूंगा मैं, तो लड़की वाले भी तो परेशान होंगे ना, वो मजबूर होंगे, उनको भी तो चाहिए लौंडा लपाड़ा कोई ना कोई अच्छा। तो वो इतना मेहर रखे, अपनी बच्चियों की जिंदगी खराब करेंगे, वो खुद ब खुद मजबूर होंगे। तो इसलिए मेहर की कोई हद नहीं है, 13-14 तोला सोना रखें या 20 तोले या 50 तोले, लड़की को वालों को इजाजत है। हाँ ये जरूर है कि अगर ज्यादा मेहर रखने पर अच्छा रिश्ता हाथ से जा रहा है तो फिर ये लड़की वालों की हमाकत और बेवकूफ़ी है कि अच्छे रिश्ते को फोकस नहीं कर रहे, मेहर को फोकस कर रहे हैं। तो इस्लाम ने लड़की वालों को कोई बाउंड नहीं किया, जितना चाहे मेहर रख लें वो, लेकिन बच्ची की जिंदगी मेहर की भेंट ना चढ़ाएं। तो अगर बहुत ज्यादा मेहर में भी अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो फिर रखें ज्यादा मेहर। तो एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ होता है कि उसको खुशी होती है, उसको पैसा मिल जाता है, उसको एक तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, उसकी इज्जत का भी चांस होता है। बहरहाल एक मेहर की एक वैल्यू है। लेकिन नुकसान वहां होता है कि जब बच्ची की उम्र बढ़ी जा रही है, आप मेहर ही नहीं कम करके दे रहे और रिश्ते रिजेक्ट होते जा रहे हैं, इस चक्कर में लोग नहीं कर रहे शादी के भाई इतना मेहर कौन देगा, तो फिर बेटी का नुकसान है। या आपने किसी मखंचू के हवाले अपनी बेटी को कर दिया सिर्फ ज्यादा मेहर देने की वजह से। एक अच्छा सलाहियत वाला लड़का वो ज्यादा मेहर नहीं दे सकता, उसका इनकार कर दिया और ज्यादा मेहर की लालच में किसी नालायक या गैर कुफू को दे दिया, तो ये ज्यादती है। तो सबसे अहम क्या है कि लड़की की शादी टाइम पे हो जाए और लड़का उसको जिम्मेदार लड़का मिल जाए। इन दो चीजों के साथ अगर ज्यादा मेहर भी हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन मेहर में इन दो चीजों पे कंप्रोमाइज ना करें।
اگر دو چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا اور مہر کی لالچ میں پھر یہ لڑکی والوں کی طرف سے زیادتی ہے، پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ مہر کم رکھیں، لڑکی کا فیوچر کو زیادہ فوکس کریں۔ تو اس لیے میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں مرسلین صاحب، لیکن یہ کہ وہ اگر زیادہ رکھ رہے ہیں تو آپ کہیں اور کر لیں، اگر کہیں نہیں مل رہی تو صبر کریں آپ، کیونکہ ان کا بھی تو نقصان ہے نا، صرف آپ کا تھوڑی ہے۔ مچھلی جھینگا کے علاوہ سمندری جانور حلال یا حرام؟ جیسے مچھلی اور جھینگے کے بارے میں آپ نے وضاحت کر دی، لیکن سمندر کی جو اور چیزیں ہیں جیسے کیکڑا، کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ کامران شیخ انڈیا سے، میرا ڈیٹیل میں کلپ موجود ہے، آپ گوگل پہ لکھیں گے مفتی طارق مسعود اور پھر آگے لکھیں گے جھینگا کھانا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ اسلامی گروپ والوں نے بھی چلایا تھا، 4 ملین تک اس کے ویوز ہو چکے ہیں، آج ہی میں نے دیکھا وہ، تو ڈیٹیل میں دلائل میں نے اس پہ دیے ہیں، وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی مخلوق کھائی ہو، یا صحابہ نے یا تابعین نے۔ تو جو جھینگے کا حکم ہے وہی کیکڑے کا بھی حکم ہے، تو کیکڑا کھانا بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں، تو جو ان کو فالو کرتے ہیں فقہ شافعی کو، وہ جانے فقہ شافعی جانے، تو اس میں ظاہر ایک عامی آدمی تو ایک مجتہدی کو فالو کرتا ہے نا، تو جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، صرف خواہشات کی بیس پہ اپنا فقہ بدلنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ شافعی بن جائیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں آپ آٹا ہی دیں گے، قیمت نہیں دے سکتے، تو یہاں کہ آپ حنفی بن جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ امام شافعی کی نہیں مان رہے، یہاں فقہ حنفی کی مان رہے ہیں۔ اور جناب جب آپ کے باڈی سے خون نکل گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ امام شافعی کے ہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو میں یہاں شافعی ہوں، تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا اور دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے اس کا جتنے بھی معتبر علماء کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ فقہ کو فالو کریں، تو چاروں امام برحق ہیں، چاروں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، فالو ایک کو کرنا ہے۔ تو جو شافعی فقہ کے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر کیکڑا کھاتے ہیں، جھینگا کھاتے ہیں، ان کو کھانے دیں، ان سے تعرض نہ کریں، لیکن جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ جھینگے اور کیکڑے دونوں سے اوائڈ کریں۔ البتہ جھینگا ایک ایسی چیز ہے جس کا بہت سارے ملکوں میں بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں تو صدیوں سے کھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو جہاں جب حرج ہوتا ہے نا، تو پھر حرج جہاں واقع ہوگا تو وہاں پھر فقہ شافعی کو فالو کرنے کی اجازت ہے۔ تو بنگلہ دیش میں جہاں صدیوں سے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں، تو چونکہ امام شافعی بھی مجتہد ہیں، تو وہاں پر ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ اس موقع پر فقہ حنفی کو یعنی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ عادت چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس میں۔ تو لیکن جو لوگ نہیں کھا رہے ان کو کیا ضرورت ہے سمندر میں 20 چیزیں کھانے کی، یعنی 20 قسم کی مچھلیاں ہیں، تو وہ پہلے ان سے تو پیٹ بھرے نا، پھر بھی کسی کا کوئی کھانچا باقی رہ جائے تو کیکڑے یا جھینگے سے بھر لے پھر وہ پیٹ۔ تو اتنے ساری مچھلیوں کی اقسام ہے، وہ کھائیں بھائی۔ لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں شدت نہ برتیں، کوئی کھا رہا ہو تو اس کو کفر کا فتوی نہ لگائیں، کتا کھا رہا ہو تو زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ بالاتفاق حرام ہے، اور جھینگا کیکڑا وغیرہ یہ بالاتفاق حرام نہیں ہے، تو اس لیے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، یعنی گناہ ہے لیکن اس درجے کا گناہ نہیں ہے جو سری حرام کا گناہ ہوتا ہے، جو کتا کھانے کا یا گدھا کھانے کا گناہ ہے اس درجے کا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ نہ کھائیں، کوئی کھا رہا ہے تو اس کو چھیڑے نہیں۔ اجتماعی ذکر اور دعا میں شریک ہوں یا خاموش رہیں؟ بعض مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد ذکر کراتے ہیں، اس میں بڑا دل لگتا ہے اور کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ اجتماعی ذکر کرنا بدعت ہے، تو ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے یا ساتھ میں ذکر کر لینا چاہیے؟ اسی طرح بعض مسجدوں میں امام فرض نماز کے بعد بہت پیاری دعا کراتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ساتھ ہی شامل ہو جاؤں، تو کیا اس میں شامل ہونا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ آپ نے نام بھی نہیں لکھا، جگہ بھی نہیں بتائی کہاں سے مسئلہ پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جو فرض نماز کے بعد اگر امام صاحب اجتماعی ذکر کرواتے ہیں تو غلط عمل ہے، نہیں کروانا چاہیے ان کو، اور اگر وہ کروا رہے ہیں تو آپ اس میں ان کے ساتھ شرکت نہ کریں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ اور اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں تو بھی اگر کبھی کبھار کرا لیں تو اجتماعی دعا میں شرکت کر لیں، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معمول ہے تو یہ بھی اس کا تو جہری اجتماعی دعا کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی آپ شرکت نہ کریں اور چلے جائیں اٹھ کے یا اپنی تسبیحات میں مشغول رہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ بھئی ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے تو کیوں اس کو اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنا فوکس کر رہے ہیں اس کو،
جہری اور اجتماعی یعنی اجتماعی کے ساتھ جہر بھی ہو تو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے، تو اس لیے اس میں شرکت نہیں کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بہت پیاری دعا ہے یا دل بہت لگتا ہے، تو جتنی بھی بدعتیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں نا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں اٹریکشن بہت تھی، اس لوگوں کو بھلی لگتی تھی۔ وہ اگر بھلی نہ لگتی ہوتی تو رائج کیوں ہوتی؟ بدعت میں کوئی پیسے تھوڑی مل رہے ہوتے ہیں انسان کو، تو وہ اٹریکشن اس میں ہوتی ہے، تو اول نظر میں وہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ عمل بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے لوگ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ تو اس کو نہ دیکھیں کہ اچھا کیا لگ رہا ہے، پیاری دعا ہے، یا دعا تو پیاری ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو دیکھیں کہ ایک چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ اگر معمولات کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، میں ایک حضرت سے بیعت ہوں اور کچھ معمولات کر رہا ہوں نقش بندی سلسلے کے، لیکن اب حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے، اور عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑتا ہوں، کبھی چڑچڑاپن، کبھی بیوی بچوں کو وقت نہ دینا۔ کیا ایسی صورت میں معمولات روک کر 5 وقت کی نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کر لوں تو میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ داؤد عالم دہلی سے۔ داؤد صاحب یہ چیز اپنے شیخ کو بتائیں، تو اگر کوئی سمجھدار شیخ ہوگا تو سارے معاملات چھڑوا دے گا آپ سے، اور اگر نہیں چھڑواتا تو پھر شیخ چھوڑ دیں آپ، کیونکہ اس کا مطلب پھر وہ شیخ کامل ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ خود تجربے کار نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ شریعت ہے کیا، تو ایسی صورت میں پھر شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے آپ جو آپ کی حالت ہے، کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ فوراً یہ کہے گا کہ یہ معمولات چھوڑ دیں آپ، تو سیدھا سیدھا آپ صرف فرض واجبات پورے کریں، سنت مؤکدہ پوری کریں، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، تفریح کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے دماغ کو ریلیکس کریں، سکون دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بھی دین سے لڑتا ہے نا تو دین اس پہ غالب آتا ہے، تو لہذا اور آپ نے فرمایا فواللہ لن یمل اللہ ولکن تملوا، تم عبادت کی کثرت کرو گے تو اللہ کبھی نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے، تو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث میں اور بھی اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، تو اس لیے یہ معمولات آپ چھوڑ دیں اور سیدھا سیدھا فرائض واجبات پورے کریں، اور سنت مؤکدہ اور تلاوت کا روزانہ تھوڑا سا معمول بنا لیں، اور صبح شام کی 100 دفعہ کی تسبیحات، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اور اپنے آپ کو نا تفریح میں اور ہنسی خوشی لائف جو ہوتی ہے، پرسکون لائف ہوتی ہے، جس میں ایک ایکسرسائز بھی ہو، پھر گھر والوں کے ساتھ انسان ٹائم بھی گزارے، تفریحی مقامات پہ بھی جائے، اس کے لیے دماغ کو ریلیکس کریں، ورنہ کھوپڑی آپ کی بالکل آؤٹ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ اور کھوپڑی ایسی چیز ہے ایک دفعہ آؤٹ ہو جائے نا، سیٹنگ پہ نہیں آتی، پھر وہ جو سیٹنگ پہ لاتا ہے اس کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے، بہت مشکل سے آتی ہے سیٹنگ پہ۔ اگر کتے کا بچہ بلا ارادہ مر گیا، فیروز احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے جی، میں نے کل رات ایک کتے کا بچہ دیکھا جو بہت ٹھنڈ میں تھا، تو میں نے اسے گھر میں لا کر ایک کمبل کے نیچے رکھ دیا، صبح میں نے دیکھا کہ ایک بڑے کتے نے آگے اسے مار دیا، اگر میں اسے گھر نہ لاتا اور وہ راستے ہی میں رہتا تو شاید وہ بچ جاتا، تو کیا مجھے ثواب ہوگا یا گناہ ملے گا؟ فیروز صاحب آپ تھوڑے سے زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں گناہ ملے گا، آپ نے بلکہ نیکی کی، آپ بچانے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ باقی اگر آپ اس کو وہیں چھوڑ بھی دیتے تو بھی گناہ نہیں ہوتا، ہاں جانور پر آپ ظلم نہ کریں، خود سے اس کو بلا وجہ نہ ماریں، لیکن یہ کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، انسانوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، تو اگر بچا لیں گے تو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک پیاسا کتا تھا، اس کو ایک شخص نے پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، تو پیاس اور بھوک تو بہت شدید چیز ہے نا جو برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اگر کوئی کتا بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنا یہ کوئی لازم عمل نہیں ہے، کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، تو آپ نے کیا، بچانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو۔ پھر بھی کسی کتے نے مار دیا تو ظاہر ہے کتا تو کتا ہے، آپ نے انسانوں والا کام کیا، کتے نے کتے والا کام کیا۔ صدقے کا گوشت اپنے گھر میں استعمال کرنا، کیا صدقے کا گوشت اپنے گھر میں کسی کو کھلایا جا سکتا ہے یا خود کھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں، بنت عبداللہ انڈیا سے۔ دیکھیں صدقے کے گوشت کا مطلب کیا ہے، اگر تو
آپ نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا گوشت صدقہ کروں گی یا جانور ذبح کر کے صدقہ کروں گی، تو جانور ذبح کرنا تو لازم نہیں ہوتا، وہ تو بقرعید میں عقیقے میں ہی ہوتا ہے بس. عقیقے میں بھی سنت ہے، لازم نہیں ہے، لیکن بقرعید میں ہوتا ہے اور حج عمرے کے موقع پہ جو دم دیتے ہیں. تو جانور ذبح کرنے کی منت مانی تھی تو گوشت صدقہ کرنا لازم ہے، تو وہ پھر سارا غیروں کو صدقہ کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. تو گھر میں لا کے غریبوں کو کھلا سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی منت وغیرہ نہیں تھی، ویسے